آج پھر ہم اور آپ یاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ کس لیے اکٹھا ہوئے ہیں؟ یاد منانے کے لیے، اور یاد ایسی ہستی کی جو کائنات میں اس سے بڑھ کر کے کوئی ہستی نہیں، ان کی یاد میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ مذہب اسلام، قرآن، احادیث کریمہ دنوں کو منانے کا حکم دیتی ہے، دنوں کو مٹانے کا حکم نہیں دیتی۔ یعنی ہم جو منا رہے ہیں یہ منانے کا حکم ہے قرآن و احادیث میں، مٹانے کا حکم نہیں ہے۔ دن منائے جائیں، نعمتیں یاد کی جائیں، اور اسی میں رچ بس کر کے نعمتیں عطا کرنے والے منعم حقیقی تک پہنچ جائیں اور اسی میں فنا ہو جائیں، فنا کے بعد بقا کی منزل حاصل کریں، یہ مقصود ہوتے ہیں۔ لوگوں، میں جس نبی کی یاد میں اکٹھا ہوا ہوں، یاد رکھیے گا اس نبی کا یاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہر دور میں ہوتا رہا ہے، ہر لوگوں میں ہوتا رہا ہے، جنوں میں ہوتا رہا ہے، فرشتوں میں ہوتا رہا ہے، انسانوں میں ہوتا رہا ہے، انبیاء میں ہوتا رہا ہے، کتابوں میں ہوتی رہی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی ہستیاں اس یاد میں رطب اللسان رہی ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ۔ لوگوں، جس نبی کی یاد میں آپ اکٹھا ہو، قربان جائیے، مخلوق تو مخلوق، خود خالق کائنات بھی اس محبوب کو یاد کرتا ہے۔ ارے صاحب، مخلوق مٹ جائیں گی، مخلوق میں فنا ہے، لیکن خالق باقی رہنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے۔ یعنی اگر میں آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے باتیں آغاز کروں اور سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تک بات کروں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی بات کروں، کتابوں کی بات کروں، پچھلی کتابوں تورات کی، انجیل کی، زبور کی، غرض کی جتنی کتابیں تھی ساری کتابوں کی بات کروں، ساری شخصیات کی بات کروں، تو میں آپ سے کہوں گا کہ سب جگہ میرے نبی کا چرچا تھا، سب جگہ میرے نبی کا تذکرہ تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، انی رأیت اسمہ علی ساق العرش، پروردگار جب میری آنکھوں میں بینائی آئی تھی، روشنی آئی تھی، اور میں نے آنکھیں کھولی تھی تو سب سے پہلے میں نے عرش کے پائے کو دیکھا تھا، تو عرش کے پائے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام یاد کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میرے سرکار کا تذکرہ ہے۔ آؤ قرآن مقدس کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ قرآن مقدس کا مبشرا برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا، میں نے پہلے نبی کی بات سنا دی، آخری نبی کی بات سنا رہا ہوں۔ ارے نبی آخر الزمان سے پہلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خوشخبری دے رہا ہوں۔ کس کو خوشخبری دے رہے ہیں؟ یہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو، سب کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ خوشخبری اس بات کی ہے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، اس رسول کا نام احمد ہوگا۔ یہ قرآن میں ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ سب نبی کا الگ الگ تذکرہ کروں،
تو باتیں بہت ہو جائیں گی. مجھے اگر آپ اجازت دیجئے تو میں آپ کو بتاؤں لوگوں صرف میرے نبی کا ذکر نہیں تھا بلکہ پچھلی کتابوں میں پچھلے انبیاء میں پچھلی امتوں میں صرف میرے نبی کا تذکرہ نہیں تھا بلکہ میرے نبی کے صحابہ کا بھی تذکرہ تھا. میرے نبی کے صحابیوں کے حالات لکھے ہوئے تھے, میرے نبی کے آنے کی جگہ لکھی ہوئی تھی, میرے نبی کے آنے کا خاندان لکھا ہوا تھا, میرے نبی کہاں کہاں تشریف لے جائیں گے وہ حالات لکھے تھے, آپ کے صحابہ کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے. نہیں مجھے کہنے دیجئے, اجازت دیجئے, میرے نبی کے صرف زمین کا نہیں, کتابوں کا نہیں, صحابہ کا نہیں, حقیقت تو یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں میرے نبی کے امتی کا بھی تذکرہ موجود تھا. میرے نبی کے امتی کے بھی تذکرات تھے. میرے نبی کو امتی کا ایسا تذکرہ تھا کہ بعض انبیاء کرام نے رشک کیا ہے, اے کاش میں نبی نہ ہوتا بلکہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا. اگر میں قرآن سے کہوں تو قرآن کا کنتم خیر امتی اخرجت للناس, تم ہی سب سے بہترین امتی ہو. قرآن بھی نشاندہی کر رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ دن منانے والے جو مناتے ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے مناتے ہیں. سب کا مزاج برابر نہیں, سب کی فکر برابر نہیں, سب کا خیال برابر نہیں, سب کی جانکاری برابر نہیں, سب کا مقصود برابر نہیں, سب کے منزل برابر نہیں, سب کے حالات برابر نہیں, سب کی کیفیات برابر نہیں, سب کی حیثیات برابر نہیں. البتہ رب قدیر نے ساری کائنات کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جب میرے محبوب آ جائیں تو میرے محبوب کی اقتدا کر لو, کلمہ ان کا پڑھ لو, آئیڈیل ان کو بنا لو, ان کے پیچھے چلو, ان کی فرما برداری کرو, ان کی اطاعت کرو, انہی کے حکم پر چلو, اسی راہ پہ چل کر کے فنا فی اللہ ہو جاؤ. میرے ملت کے نوجوانوں, اب ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے پیارے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو یاد کرتا ہے. میں نے تورات کے تعلق سے بھی حدیث پاک پڑھے ہیں. ایک آدمی تورات شریف کھولتا تھا, اس کی تلاوت کرتا تھا, اور جب کسی پنے میں میرے آقا کا نام دیکھتا تھا تو حدیث پاک میں فَقَبِّلْهُ تو اسے بوسہ دیتا تھا, وَوَضَعُهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ اور اپنے آنکھوں سے لگایا کرتا تھا. میرے ملت کے نوجوانوں, میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں, میرے نبی کا تذکرہ, میرے نبی کے زمین کا تذکرہ, میرے نبی کے حالات, صحابہ کے حالات, امتیوں کے حالات یہ پہلے بھی تھے, اب بھی ہیں, اور انشاءاللہ العزیز میدان محشر میں بھی سب سے زیادہ رہے گا. میرے آقا فرماتے ہیں کل میدان محشر میں سبھی نبی کو اپنے امتی پہ فخر ہوگا, لیکن مجھے اپنے امتی پہ فخر ہوگا, اس لیے کہ میرے امتی سب سے زیادہ ہوں گے, سب سے نرالے ہوں گے. اے میرے ملت کے نوجوانوں, جشن مناؤ, آقا کو یاد کرو, اس یاد میں غرق ہو جاؤ, ڈوب جاؤ, اسی میں فنا ہو جاؤ, ایسا کہ کل محشر میں آقا سے کہنا نہ پڑے کہ آقا میں بھی آپ کا امتی ہوں, بلکہ میرے آقا خود کہتے ہیں فرشتوں ہٹاؤ, یہ میرا غلام ہے, یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا امتی ہے, یہ میرا عاشق ہے.
بس ایک روایت سناؤں گا، میرے پاس وقت نہیں، باہر سے بہت سے لوگ تشریف لائے ہیں، سن لیجئے گا، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما ابدا سرمدا کثیرا کثیرا۔ صاحب حجت العالمین نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ دیجئے گا آپ لوگ بھی، میرے ملت کے نوجوانوں۔ اللہ کے رسول جب جنگ خیبر ہوا اور قلعہ خیبر فتح ہو گیا تو جو مال غنیمت حاصل ہوئے، ایک روایت بتلاتی ہے کہ ان مال غنیمت میں ایک گدھا بھی حاصل ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ ایک گدھا بھی حاصل ہوا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گدھا میرے آقا کے سامنے آیا اور آنے کے بعد کلام کرنے لگا، جیسے آدمی بولتے ہیں ویسے بولنے لگا۔ حیرت کی بات ہے کہ نہیں، یہ نرالے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، یہ سب سے اچھے ہیں، یہ سب سے اونچے ہیں، اس لیے ان کی شان کو سمجھو کہ آنے والا گدھا آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے آدمی گفتگو کرتے ہیں ویسے ہی عربی زبان میں، فصیح و بلیغ زبان میں کلام کرنے لگا۔ میرے ملت کا جو تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں تعجب اس وقت بھی ہوئے تھے۔ دوسری حدیث پاک پہلے کوٹ کر دوں، مشکات شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں ایک چرواہا تھا، لیکن چرواہا کیا تھا توجہ رکھیے گا تو بات سمجھ آئے گی۔ چرواہا یہودی تھا۔ یہودی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ماننے کا دعویٰ رکھتے ہیں اسے یہودی کہا جاتا ہے۔ او چرواہا یہودی تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں بکریاں چرا رہا تھا، تب ہی ایک بھیڑیا آیا، اس کی غول میں داخل ہو گیا، ایک بکری کو اپنا شکار بنایا، اٹھایا اور چل پڑا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، جو چرواہا کس لیے چرواہا کہلاتا ہے؟ اسی لیے نا، اس کی جان کی حفاظت کرے، اس کی مال کی حفاظت کرے، اس کے ہر چیز کی حفاظت کرے۔ اے لوگوں، اس ہندوستان میں اگر تم جی رہے ہو تو یاد رکھنا تمہارا چرواہا اولیاء کرام ہے۔ قسم خدا کی تمہیں نہ لٹنے دیں گے نہ تمہیں مٹنے دیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم بے لگام چل رہے ہیں، ہمارا بھی کوئی چرانے والا ہے، یقین ہے میری حفاظت کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ ان کے غلامی کا پٹا میرے گردن میں ہو، یقینی طور پہ میری حفاظت کرے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بکری کو اپنا جو ہے چارہ بنایا، لے کے چل دیا، چرواہے نے جان لگا دی، صاحب دوڑ گیا اس کے پیچھے، بھیڑیا کے پیچھے دوڑ لگا دی، بہت تیز دوڑا، اتنا تیز دوڑا کہ بھیڑیے پہ غالب آ گیا، اپنی بکری اس کے منہ کے چھین کر کے واپس آنے لگا۔ بھیڑیا ایک بلند جگہ پہ کھڑا ہو گیا، پروردگار نے جو مجھے رزق دیا تھا وہ میرا نوالا میرے منہ سے چھین کر کے چلے جا رہا۔ بولنے لگا وہ، جب وہ بولنے لگا تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس چرواہے نے بڑی تعجب سے کہا، بھیڑیا بھی بولتا ہے آدمی کی طرح، بھیڑیا بھی آدمی کی طرح گفتگو کرتا، آدمی کی جیسے بولتا ہے۔ اللہ الصمد۔ تو اس بھیڑیے نے کہا یہ کون سی تعجب کی بات ہے، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ تمہارے مدینے کے اندر وہ وجود مسعود ہیں، وہ شخصیت جلوہ بار ہیں جو قسم خدا کی پچھلی خبر بھی دیتے ہیں، آنے والی خبر بھی دیتے ہیں، اور وہ کائنات کے مسیحا مقصود کائنات۔ جانتے ہیں حدیث پاک کا آخری حصہ ہے، چرواہا جب اتنا سمجھ کہ انہیں تو نبی، اس نبی کو تو جانور تک پہچانتے ہیں، وہاں بھی ہنگامہ کھڑا ہے، عرش پہ تازہ پھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، چرواہا کہا اب کچھ نہیں، پلٹو ٹھوڑا سب کچھ چھوڑا، عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر کے مدینے پاک میں دوڑ پڑا اور جا
کے دامن مصطفیٰ سے لپٹ گیا. آقا مجھے بھی اپنا غلام بنائیے, کلمہ پڑھائیے, مجھے بھی مسلمان بنائیے. زندہ باد. تو وہ گدھا میرے آقا سے گفتگو کرنے لگا. جانتے ہیں اپنی گفتگو میں اس نے کہا کہ حضور میں اپنا شجرہ 60 پشتوں تک جان رہا. توجہ رکھیے گا, ہم لوگ دادا سے اوپر نہیں بڑھ سکتے صاحب, اپنے پردادا کا نام بھی بہت کم لوگ بتا پائیں گے, اور اس سے اوپر تو دور کی بات ہے. وہ گدھا کیا کہہ رہا کہ میں اپنے 60 پشتوں کی خبر رکھتا ہوں, 60 میرے جو آبا و اجداد ہیں سب کی خبر ہے مجھے. میرے آقا جو میرے آبا و اجداد تھے یہ سب کے سب گدھے ضرور تھے, لیکن انہوں نے صرف اور صرف انبیاء کرام کی سواری کی ہے. انہوں نے صرف انبیاء کرام کی سواری کی ہے. میرے آقا اس وقت دنیا میں اس نسل سے میں تنہا بچا. کیا کہہ رہا ہے؟ میں تنہا اکیلا بچا ہوں, اور پیارے آقا آپ بھی آخری نبی ہیں. میری آرزو تھی, میں کافی دنوں سے متمنی تھا پیغمبر اعظم تشریف لائیں گے اور آنے کے بعد میرے اوپر سواری فرمائیں گے. سرکار میں بڑا متمنی تھا. لگا دو بھائی نعرہ اور لگا دو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کھڑے ہو جائے, کھڑے ہو جائے سبھی لوگ, کھڑے ہو جائے سب کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی. فیضان غوث اعظم, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان وارث عالم پناہ, فیضان وارث عالم پناہ علامہ ابرار حسین وارثی صاحب قبلہ, مدبر قوم, مفکر اسلام. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں سبھی لوگ, بیٹھ جاؤ اور آگے آ جائے, آگے آ جائے, بیچ کی جگہ کو بھر لیں اور آگے آ جائیں بھائی. آپ اس بیچ کی جگہ کو پورا کر لیں. بیٹھ جائیے جلدی سے, آپ لوگ وقت ضائع مت کیجیے, جتنا جلدی ہو سکے بیٹھ کر کے سمٹ جائیے. توجہ سمیٹیے, درود پاک پہلے پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اس واقعے کو بھی, اس حدیث پاک کو بھی میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں. لوگ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ قصہ کہانی بیان کرتے ہیں. صاحب قصہ کہانی نہیں بیان کرتے ہم جو آپ کے سامنے واقعے کی شکل میں پیش کرتے ہیں بحمدہ تعالیٰ وہ حدیث پاک ہوتی ہے, وہ سیرت کی کتابوں میں روایات موجود ہوتی ہیں, اور بحمدہ تعالیٰ اس کے اسناد بھی اچھے ہوتے ہیں. بہر صورت میرے دوستو, گدھے نے کہا کہ حضور وہ سواریاں جو انبیاء کے لیے تھیں وہ میرے نسل کے آبا و اجداد گدھے تھے, اس میں تنہا میں بچا ہوں, اکیلا میں بچا ہوں. اور پیغمبر اعظم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ بھی آخری نبی ہیں. بڑی دن سے آرزو مچل رہی تھی کہ سرکار تشریف لائیں گے اور میرے اوپر سواری فرمائیں گے. سرکار یہی میری آرزو ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا مسمک, تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسمی یزید ابن شہاب, میرا نام یزید ابن شہاب ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ آج سے تمہارا نام یافور ہوگا. کیا ہوگا؟ یافور ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا, کہا تمہارا نام یافور ہوگا. بات سمیٹ رہا ہوں, اللہ کے رسول رسول اعظم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو اوپر سواری فرمایا, اس سے سوار ہو کے تشریف لے جاتے تھے. اس نے ایک بات کہی تھی کہ سرکار آپ کے انتظار میں ایک یہودی کا غلام ہو گیا تھا. مجھ کو یہودی اپنے قبضہ کیا ہوا تھا, کنٹرول اس کا تھا. لیکن سرکار توجہ رکھیے گا, سرکار کبھی میں نے اس کے کنٹرول میں ضرور تھا, لیکن کبھی میں نے اس کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا. مطلب یہ کہ کبھی اس کو میں نے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا. کہا وہ کیسے؟
کہا جب میں ایسا کرتا تھا تو مجھے بھوکا رکھتا تھا اور مجھے مارتا تھا، مجھے زد و کوب کرتا تھا، لیکن میں مار سہ لیتا تھا، میں زد و کوب سہ لیتا تھا، بھوکا پسند کر لیتا تھا، لیکن کبھی اس کو بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ جب بھی بیٹھتا تھا میں بدک کر کے اسے نیچے گرا دیتا تھا، جب بھی بیٹھنے کی کوشش کرتا میں بدک کر کے اس کے نیچے گرا دیتا، جب بھی کوشش کرتا بدکتا میں بدک کر کے اسے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں بتلانا یہ چاہتا ہوں، جس میں عشق مصطفیٰ رچ بس جاتا ہے وہ کسی اور کو نہیں پسند آتا، وہ کسی اور کو جگہ نہیں دیتا۔ اور لوگوں اس عاشق گدھے سے عقل و شعور حاصل کرو۔ اگر آپ عاشق مصطفیٰ ہو تو اپنے اوپر مغربیت کو کیوں غالب ہونے دیتے ہو؟ کیوں دنیا داری کو غالب ہونے دیتے ہو؟ کیوں دنیا کے بے ایمانوں کا حالات اپنے اوپر چشمہ کرتے ہو؟ قسم خدا کی اگر عاشق مصطفیٰ ہو تو ہمیشہ اسی کی یاد میں رچ بس جاؤ، اسی طریقے پہ چلو، اسی پہ مر مٹو۔ کرو تو وہی کرو جو مصطفیٰ نے کیا ہے، کہو تو وہی کہو۔ اے لوگو اس لیے کہ حکم قرآن بھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو پوری کائنات کے لیے آئیڈیل ہو جائے، پوری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ ہو جائے۔ تنہا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، آمنہ کے لال ہے، جو کائنات میں ہر ایک کے لیے نشان پیغام ہے، ہر ایک کے لیے آئیڈیل ہے، سب کو ضرورت ہے۔ ضرورت میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں شریعت کے حساب سے بتا رہا ہوں، سب کے اوپر فرض ہے کہ آقا کو مانے، ان کا کلمہ پڑھیں اور انہی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اے لوگوں یہ تو پچھلی بات تھی، تھوڑی سی بات اور آگے بڑھا کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی قریب میں چاہے کسی مذہب کا ہو، ایک بات بتا رہا ہوں، کسی مذہب کا ہو، کہیں بھی ہو، کتنا بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، سب نے میرے آقا کو یاد کیا ہے، سب نے میرے آقا کی جو ہے خوبیاں بیان کی ہے، میرے آقا کو سمجھا ہے، میرے آقا کو جانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جان پہچان کرنے کے بعد ایمان جس کے قسمت میں ہوتا ہے اسی نے ایمان قبول کیا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہندوستان کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، وہ لوگ انہیں کہتے ہیں بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن جانتے ہیں انہوں نے بھی میرے آقا کو یاد کیا ہے۔ اگر وقت ہوتا تو ڈیٹیل سے بتاتا، ایک آدمی کا بتا رہا ہوں، جان لیجئے سمجھ لیجئے۔ جانتے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے کبیر داس۔ کیا نام ہے ان کا؟ کبیر داس صاحب۔ وہ بھی کہتے ہیں ایک فارمولہ بتاتے ہیں، عدد نکالو ہر چیز سے چوگن کر لو بھائی، 2 ملا کے 55 کر لو، 20 کا بھاگ لگائی، باقی بچے کے 9 کر لو، 2 اس میں اور ملائی۔ کہت کبیر سن بھائی سادھو نام محمد آئی۔ اس نے ایک ایسا فارمولہ بتایا ہے کہ دنیا کے ذرے ذرے سے، کائنات کے ذرے ذرے سے، حتیٰ کہ پروردگار کے نام کا جو عدد ہے اس عدد کا وصول بھی اگر طے کر لیا جائے تو اس سے بھی میرے آقا مدینے والے سرکار کا نام اجاگر ہوتا ہے، انہی کی سرشاری نظر آتی ہے، ان کی جلوہ نمائی نظر آتی ہے۔ آخری بات پیغام کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اپنے دلوں کے دریچے کو کھولو اور اس میں جگہ دے لو، یقین مانو گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو۔ میرے ملت کو دنیا میں جتنی نعمتیں ملی ہیں ان سب نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے پروردگار کہہ رہا، اور میرے آقا ساری نعمتوں کی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔
سب سے اونچی نعمت ہے، سب سے اچھی نعمت ہے، ان سے نہ کوئی بڑا، نہ ان سے کوئی اونچا، نہ ان سے کوئی اچھا۔ مدینے بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ اچھا، اتنی اونچی ہستی کو، اتنی اونچی شخصیت کو پانے کے بعد بندہ پھر کیا پائے گا؟ کیا پائے گا؟ اللہ جل شانہ ہی کوئی پائے گا۔ اس لیے کہ ان کے بعد اگر کوئی اونچا ہے تو خالق کائنات ہے، پروردگار عالم ہے۔ لوگوں تفسیروں میں آیا ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو، نعمتوں کو یاد کرو، لیکن مقصد یہ ہے کہ نعمتوں کو یاد کرتے کرتے نعمت عطا کرنے والے تک پہنچ جاؤ، منعم حقیقی تک پہنچ جاؤ، انعام عطا کرنے والے رب تک پہنچ جاؤ۔ بس ایک مثال دوں، حدیث پاک سے بات ختم کر دوں۔ سرکار علی ہیں، کون ہیں؟ توجہ ہے، سرکار علی ہیں، کوئی ہے ان کا مقابلہ؟ پوری کائنات مل کر کے ایک علی نہیں پیدا کر سکتا، تو بتاؤ نبی کوئی کیسے پیدا کر لے گا؟ میرے ملت کے نوجوانوں، سرکار علی کی شان میں چاہوں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ قربان جائیے، سرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینہ العلم وعلی بابہا، میں علم کا یونیورسٹی ہوں، علی اس کے مین دروازے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اتنی بڑی شخصیت جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنی سب سے پہلی آنکھ جو کھولی تھی اس وقت پایا تھا، اور اس وقت سے لے کے میرے آقا کو اتنا پایا شاید کوئی پائے۔ اگر کسی کو بستر نبوت پہ سونے کا موقع ملا ہے تو سرکار علی مشکل کشا فاتح خیبر ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اچھا، مقام صحبہ میں علماء بیان کرتے رہتے ہیں، سرکار علی بیٹھے ہیں اور آپ کے زانوئے مبارک پر اللہ کے رسول کونین کے داتا، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت حضرت علی کے گود میں ہیں۔ سرکار آرام فرما رہے ہیں، لیکن عشق مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھل کر کے منعم حقیقی کو ایسا پایا تھا کہ اللہ الصمد، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، سوال کیجئے سرکار علی سے، علی آپ کے گود میں پوری کونین کی سب سے بڑی دولت، آمنہ کے لال آرام کر رہے، کون کمی ہے؟ کچھ تو کمی ہے ہی نہیں، پھر آپ رونے کیوں لگے؟ تو سرکار علی جواب دیں گے، اس مصطفیٰ کے دم قدم سے میں نے جو حاصل کیا ہے اس کی یاد آ گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے آقا نے رب کائنات کا صحیح پتہ بتا دیا ہے، اور جب سے رب کی یاد میں فنا ہو گیا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کونین کی دولت تو میرے گود میں ہے ضرور، لیکن اگر سرکار نے جو کیفیت ربوبیت کی عطا فرما دی ہے، اللہ جل شانہ کو حاصل کرنے کی عطا فرما دی ہے، جو مقام منصب مجھے مل گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مقام چھوٹ جائے، وہ منصب چھوٹ جائے، وہ فنا فی اللہ ہونے کا موقع ہاتھ سے چلا جائے۔ اس لیے لوگوں، کونین کی دولت جن کے گود میں ہیں وہ بھی نماز جیسے اہم ترین عبادت کے قضا ہونے پر آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے آقا سب سے بڑی دولت ہے وہ اس وقت ہوگا جب ہم اس دولت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے بعد رب کائنات کو پا لیں۔
وہاں پہنچ جائیں، وہاں فنا ہو جائیں، اور جس دن وہاں فنا ہو گئے لوگوں وہی دن میرے لیے بقا کا ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی رہوں گا تو باقی رہوں گا، دنیا سے جاؤں گا بھی تو انشاءاللہ باقی ہی رہوں گا۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، پروردگار کا حکم ہے کہ بندوں کو اللہ کے دنوں کا یاد دلائیے۔ ہمارے یہاں یاد مٹانے کے لیے نہیں، یاد منانے کے لیے ہوتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ یاد مناتے مناتے بندہ اللہ والا ہو جائے، اللہ تک پہنچ جائے، رب تک اس کی رسائی ہو جائے، رب کی معرفت حاصل ہو جائے، رب تبارک و تعالی اسے حاصل ہو جائے، رب کی رضا حاصل ہو جائے، دونوں جہان میں بندہ کامیاب ہو، کامران ہو جائے۔ پھر موقع لگا تو کبھی گفتگو ہوگی۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہمارے کہنے میں اگر کوئی غلطی، کوئی بھول، کوئی چوک ہو گئی ہو، یقیناً ہوئے ہوں گے، تو پروردگار عالم اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقہ طفیل میں معاف فرما دینا۔ وما علینا الا البلاغ، سبحان اللہ بحمدہ واستغفرہ واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔